کب ایسی صورتحال بنتی ہے کہ پولیس کالر پر مقدمہ درج کر دیتی ہے؟ اگر کال شہری جو ہے وہ کوئی جھوٹی یا پھر وہ مذاق کے طور پر کال کرے گا، اس کے خلاف ایف آئی آر درج کی جا سکتی ہے۔ اکثر شہری یہ بھی شکایات کرتے دیکھے گئے ہیں کہ وہ 3 سے 4 دفعہ بھی 15 پہ کال کرتے ہیں تو اس دوران اس کالر کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کیا پولیس میں وہ اس پہ مقدمہ درج کروا سکتا ہے؟ اگر کوئی پولیس جو ہے اگر یہ ریسکیو وہاں پہ نہیں پہنچتی تو اس کے خلاف ڈپارٹمنٹل انکوائری ہوگی اور کارروائی ہوگی۔ جو پولیس آج کل جو ایف آئی آر درج کر رہی ہے وہ سیکشن 29D جو ہے وہ اٹریکٹ کر رہی ہے، لیکن سیکشن 29D جو ہے وہ سرے سے ہے ہی نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، اکثر و بیشتر 15 پر جھوٹی یا عذرۂ مذاق کال کرنے پر کالر کے خلاف مقدمہ درج ہو جاتا ہے، جس کے باعث اب جو عوام ہیں وہ 15 پر کال کرتے ہوئے ہچکچاتے اور ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ الٹا ہم ہی پہ مقدمہ درج نہ ہو جائے۔ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ گجرات کے ماہر قانون دان سید عمار حیدر ٹیپو شاہ صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، آپ نے میرا ٹاپک، میرا موضوع تو سن لیا ہوگا۔ میں اس میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ 15 ہے کیا، اس کا مقصد کیا ہے اور کن صورتوں میں اس کا استعمال کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، 15 ریسکیو جو ہے یہ ایک ہیلپ لائن نمبر ہے جی پولیس کا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو ہنگامی صورتحال میں مدد فراہم کرنا، جیسے کہ لڑائی جھگڑا، قتل و غارت، یا کسی جرم کی اطلاع دینا، یا کسی حادثہ کی اطلاع دینا، یا اگر کوئی شخص کی گمشدگی یا کوئی مشکوک آپ کسی حرکات و سکنات کو دیکھ رہے ہیں، یا کسی بھی ہنگامی صورتحال سے متعلق آپ اس نمبر پر کال کر کے اطلاع دے سکتے ہیں، جو کہ پولیس پھر کوئک رسپانس کرتے ہوئے موقع پر پہنچ جاتی ہے۔ اکثر و بیشتر ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ کالرز کے خلاف ہی مقدمات درج ہو جاتے ہیں، وہ مقدمات کب ایسی صورتحال بنتی ہے کہ پولیس کالر پر مقدمہ درج کر دیتی ہے؟ دیکھیں جی، پولیس آرڈر 2002 کے مطابق جو ہے وہ عوام کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے کہ عوام جو ہے وہ پبلک شہری کوئی بھی جو ہے وہ 15 کے اوپر اطلاع دے سکتا ہے کسی بھی جرم کی بابت۔ ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر کال شہری جو ہے وہ کوئی جھوٹی یا پھر وہ مذاق کے طور پر کال کرے گا تو اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی، اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہوگی۔ پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 182 اینڈ 186 یہ اس کو ڈیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 182 کے تحت جو ہے اس کے خلاف ایف آئی آر درج کی جا سکتی ہے۔ لیکن عمومی طور پہ آج کل جو مقدمات جھوٹی کال 15 کے دیکھے جا رہے ہیں وہ ٹیلی گراف کی 29D کے دیکھے جا رہے ہیں کہ ان پر یہ پینل کوڈ لگا ہے۔ میں جناب کو واضح کرتا چلوں کہ آج کل کی جو پریکٹس ہے، جو پولیس آج کل جو ایف آئی آر درج کر رہی ہے وہ سیکشن 29D جو ہے وہ اٹریکٹ کر رہے ہیں ایف آئی آر پہ، لیکن سیکشن 29D جو ہے وہ سرے سے ہے ہی نہیں، نہ کسی ایکٹ میں ہے، نہ کسی کوڈ میں ہے، نہ کسی بک میں ہے۔ 29D جو ہے وہ اٹریکٹ ہی نہیں ہوتا۔ ایکچوئل جو آفینس ہے وہ 182 اس کو ڈیل کرتا ہے۔ صحیح، تو یہ جو 29D ہے یہ کس چیز کا آفینس ہے؟ 29D جو ہے وہ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، ایکٹ میں موجود ہی نہیں 29D۔ اچھا، لا میں ہے ہی لا نہیں، میں 29D ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ اور آج کل کی آپ اگر ایف آئی آر دیکھیں جو پولیس فیک کالز تو کے کیا اوپر اٹیک کر رہی یہ ہے، عدالت میں جا کے افیکٹو نہیں ہوتا میں اس میں جناب پولیس پہ یا ملزم پہ؟ نہیں، دیکھیں جی، ریسنٹلی جو ہے میں نے کورٹ میں دیکھا ہے کہ ایک اسی طرح کی ایف آئی آر آئی، تو اس میں ہمارے ایک ینگ لائر ہیں، جونیئر ہیں، نیو کمر ہیں، انہوں نے یہی کورٹ میں آرگومنٹ کیا کہ لارڈشپ یہ اس میں یور آنر 29D اٹریکٹ نہیں کرتا، لہٰذا ملزم کو جو ہے ڈسچارج کر دیا جائے۔ تو اس میں پھر جج صاحب نے کہا کہ بھئی اگر 29D اٹریکٹ نہیں ہوتا تو پھر جون سا آفینس اٹریکٹ ہوتا وہ لگا دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے اس کو جوڈیشل کر دیا۔ تو 29D جو ہے وہ سرے سے ہی آفینس نہیں ہے، یہ غلط ہے، ایکچوئل جو ہے وہ 182 آفینس ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، ایک شہری جو کہ کسی غلط فہمی کی بیس پہ یا کسی شک پہ بنا پہ کال کرتا ہے لیکن بعد میں ثابت نہیں ہو پاتی اور اس پہ مقدمہ درج ہو جاتا ہے، چاہے وہ 182 کا ہو چاہے 29D کا ہو، لیکن ایک مقدمہ درج ہو جاتا ہے، اس کے بعد فوری طور پہ اس کو کیا قانونی مدد، وہ کیا اپنی لیگل سہولتیں حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں دو صورتحال ہیں کہ اگر تو ایف آئی آر درج ہونے تک جو ہے بندہ گرفتار نہیں ہوا تو وہ اس کے پاس ریمیڈی ہے کہ وہ پری اریسٹ بیل جو ہے وہ اپنی کروائے گا۔ انٹرم بیل کروانے کے بعد وہ شامل تفتیش ہوگا، اس میں اپنی بے گناہی ثابت کرے گا، اگر بے گناہ ہو جاتا ہے تو بیل وڈرا کر لے گا،
اور پھر اس کی ڈسچارجگی بن جائے گی. اور ان کیس کہ اگر وہ گرفتار ہو چکا ہے, ایف آئی آر درج ہوئی, پولیس نے اس کو اریسٹ کر لیا اور وہ جوڈیشل ہو گیا, جوڈیشل ریمانڈ پر چلا گیا, تو پھر وہ پوسٹ ریسٹ بیل دائر کرے گا, اور پوسٹ ریسٹ بیل کے بعد جب اس کو بیل گرانٹ ہو جائے گی تو پھر وہ ٹرائل فیس کرے گا. ٹرائل میں جو ہے وہ اپنی بے گناہی ثابت کرے گا آفٹر ریکارڈنگ آف ایویڈنس, اور پھر اس کے بعد اس کی ایکویٹل ہوگی یا پنشمنٹ ہوگی. بالکل صحیح. اچھا, اس جو عمومی یہ کیس ہوتے ہیں, یہ مقدمات ہوتے ہیں, ان کی حیثیت کس درجے کی ہوتی ہے؟ کیا اس میں جلدی ضمانت ہو جاتی ہے یا اس میں کوئی طویل سزائیں, کوئی طویل ٹرائل ہے اس کا؟ نہیں, اس میں جو ہے نا جلدی اس کو ڈیسائیڈ کر دیا جاتا ہے. ہاں, یہ سمری ٹرائل کی طرح اس کو بہت جلدی ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے. ہینیس کرائم میں نہیں, ہینیس اوفینس میں نہیں ہے, اس کی پنشمنٹ بھی اتنی نہیں ہے. 6 ماہ اس کی سزا ہے, 1000 روپیہ جرمانہ ہے, یا دونوں اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں, تو اس لیے یہ کوئی ہینیس اوفینس میں نہیں آئے گا. ایک بندہ 15 پہ ایمرجنسی میں کال کرتا ہے کہ اس کو کوئی جان کا یا مال کا خطرہ ہے, جی, وہ ایک کال کرتا ہے, 15-20 منٹ انتظار کرتا ہے, پولیس نہیں آتی, ایک اور کال کرتا ہے. اکثر شہری یہ بھی شکایات کرتے دیکھے گئے ہیں کہ وہ 3 سے 4 دفعہ بھی 15 پہ کال کرتے ہیں, تو پھر پولیس رسپونڈ کرتی ہے 1 گھنٹہ 1.5 یا اس سے بھی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. اس دوران اس کالر کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے, کوئی مالی نقصان ہو جاتا ہے, کوئی جانی نقصان ہو جاتا ہے, کوئی چیز چھن جاتی ہے. اس صورت میں کیا وہ پولیس پہ کلیم کر سکتا ہے کہ میں ان کو بارہا مدد کے لیے پکارتا رہا ہوں, جو کہ ان کا قانونی فرض بنتا ہے, اور اس کے باوجود یہ میری مدد کو نہیں پہنچی اور یہ میرا نقصان ہو گیا؟ کیا وہ یہ کیس عدالت میں لے کر جا سکتا ہے؟ کیا پولیس میں وہ اس پہ مقدمہ درج کروا سکتا ہے؟ جو پولیس آرڈرز ہیں 2002 اور جو پولیس کے جو ریسکیو 15 کے حوالے سے جو ایس او پیز بنے ہوئے ہیں, اس کے مطابق پولیس کو جو شہری علاقہ ہے اس میں 5 سے 7 منٹ میں موقع پر پہنچنا ان کی ڈیوٹی ہے. صحیح. اور جو دیہی علاقہ جاتے ہیں اس میں 10 سے 15 منٹ میں پہنچنا ان کی ڈیوٹی ہے. اگر ان کیس یہ نہیں پہنچتے, کوئی شہری بارہا کال کرتا ہے, کال پہ کال کرتا ہے, 4 سے 5 دفعہ کال کرتا ہے, یہ نہیں پہنچتے, اور اس کے بعد اس شہری کا نقصان ہو جاتا, اس کے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ سب سے پہلے پولیس آرڈرز 2002 اس کے سیکشن 155 سب سیکشن 1 کلاس بی یہ ڈیل کرتا ہے کہ اگر کوئی پولیس جو ہے اگر یہ ریسکیو وہاں پہ نہیں پہنچتی تو اس کے خلاف ڈپارٹمنٹل انکوائری ہوگی اور کاروائی ہوگی. ایک تو 155 پولیس آرڈرز 2002 یہ ڈیل کرے گا. دوسرا اس کے بعد سیکشن 166 پی پی سی پاکستان پینل کوڈ کا یہ ڈیل کرتا ہے کہ اگر کوئی سرکاری ملازم اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کرتا اس کو بھی اس کے اوپر اس سیکشن کے تحت ایف آئی آر درج کروایا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی اس کو 3 سال سزا ہے. اچھا, سزا ہے. ہاں, مزید اگر آپ کو کورٹ, آپ نے سوال کیا تھا عدالت سے, تو اگر کوئی کسی شخص کو کورٹ سے ریمیڈی چاہیے, ڈائریکٹ کورٹ میں جانا چاہتا ہے, تو ہائی کورٹ میں ہم کانسٹیٹیوشنل ریٹ دائر کر سکتے ہیں. کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 199 کے تحت اپنا ہائی کورٹ میں ہم اگر ریٹ دائر کریں, اس ریٹ کو کہا جاتا ہے ریٹ آف مینڈمس, تو وہاں سے بھی ہمیں جو ہے ریمیڈی جو ہے وہ مل سکتی ہے. رائٹ, ہو گیا, کلیئر ہو گیا. اچھا, آخر میں آپ دیکھنے والے شہریوں کو کیا پیغام دیں گے کہ 15 پہ کب کال کرنی چاہیے, کب نہیں کرنی چاہیے, اور قانون کے ساتھ کیسا تعاون کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, ریسکیو 15 جو ہے وہ میرا تو یہی پیغام ہے عوام سے کہ ریسکیو 15 آپ کے تحفظ کے لیے ادارہ بنایا گیا ہے. اس پہ کوئی جھوٹی یا کوئی مذاق سے کال ہرگز نہ کریں کیونکہ یہ ایک جرم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پولیس کے ساتھ آپ تعاون کریں. تعاون کریں گے تو ہی آپ اور آپ کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ محفوظ رہ سکیں. تو لہٰذا میرا یہی رائے ہے کہ آپ پولیس کے ساتھ تعاون کریں اور کبھی بھی جھوٹی کال اور فیک کال جو ہے اسے اجتناب کریں. بہت شکریہ جی شاہ جی آپ کا. جی ناظرین, آپ نے سوال بھی سنے, جواب بھی سنے. آج کے اس پروگرام کا مقصد ایک تو 15 کی کال کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا, اور دوسرا جو لوگ 15 پہ کال کرنے کے بعد ایف آئی آر کا شکار ہو جاتے ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنا تھا کہ وہ کب 15 پہ کال کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں. یقیناً اس طرح کے ہمارے پروگرام سے عوام کو قانونی پہلوؤں میں, قانونی چارہ جوئی میں ہیلپ ملے گی, اور مزید بھی اس طرح کے پروگرام ہم سید عمار ٹیپو شاہ کے ساتھ لے کر حاضر ہوتے رہیں گے, جس میں آپ کو اس طرح کی قانونی پیچیدگیوں کے بارے میں بتایا جائے گا تاکہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکے. اپنے میزبان علی اکبر کو دیجیے اجازت. مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے نیوز الرٹ گجرات.